کہ انشاءاللہ سحر قریب ہے اور ہم انشاءاللہ بھارت کے جبری قبضے سے آزادی حاصل کریں گے۔ رانی صاحب کا خواب تھا، ہمارا خواب ہے، انشاءاللہ بڑی جلدی کشمیر آزاد ہو۔ سید علی گیلانی کی وفات سے جدوجہد آزادی کشمیر کا روشن باب بند ہو گیا۔ سید علی گیلانی کا جنازہ بھارتی جمہوریت کا جنازہ بن گیا۔ قومی حکومت یا قومی مفاہمت مسلم لیگ نون کیا چاہتی ہے؟ پوچھیں گے رہنما تحریک انصاف احمد جواد سے، رہنما مسلم لیگ نون ڈاکٹر افنان اللہ سے اور سابق امیر جماعت اسلامی رشید ترابی سے۔ تحریک آزادی کشمیر کے لیے آج ایک دکھ کی گھڑی ہے۔ وہ جو ڈٹ کے کھڑا تھا ہر وقت، آج وہ ہم میں نہیں ہے۔ جس موقع پر بھی کشمیر کے کاز کا نام آیا، اس وقت عظیم رہنما سید علی گیلانی کی ہمیشہ سب سے آگے کھڑے ہوتے ہوئے نظر آئے۔ 92 سال کی عمر میں وہ وفات پا گئے ہیں اور ان کی وفات کا دکھ پورے پاکستان میں محسوس کیا گیا ہے۔ ہر ایک کے دل کی دھڑکن جو ہے وہ تھم سی گئی سن کر اس خبر کو۔ ہمارا جھنڈا، پرائم منسٹر نے فوراً ٹویٹ کی، افسوس کا اظہار کیا، انہوں نے کہا ہمارا جھنڈا ہاف ماسٹ ہوگا۔ پاکستان سے ان کی جو محبت تھی گیلانی صاحب کی، وہ مثالی تھی۔ جتنی دفعہ بھی ہمیں بھی ان سے بات کرنے کا موقع ملا، ان کی جو ہیروئزم ہے، ایک ریئل لائف ہیرو ہی سے ہمیں ملاقات کا شرف ملا۔ ایک ایسا انسان جنہوں نے ہر طریقے کی تکلیف اٹھائی لیکن جھکنا کسی بھی طریقے سے گوارا نہیں کیا۔ اور آج جب ہم بات کرتے ہیں علی گیلانی کی، تو ساتھ ہی ساتھ علی گیلانی کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے بھارت کا وہ چہرہ جو کہ ایک مکروہ چہرہ ہے، جس کے سامنے عزم کی چٹان بن کر کھڑے ہوئے تھے سید علی گیلانی صاحب۔ آخری وقت میں بھی وہ نظر بند تھے۔ ان کا جو جنازہ تھا وہ ایک مصیبت بن گیا بھارتی گورنمنٹ کے لیے۔ ایک جنازے سے ڈرتی ہوئی نظر آئی ہمیں بھارتی حکومت، اور ہر طریقے سے انہوں نے روک تھام کرنے کی کوشش کی۔ جس وقت سید علی گیلانی صاحب 92 ایئرز کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اس وقت بھی وہ نظر بند تھے۔ مودی سرکار ان کی موت سے بھی اس قدر خوفزدہ تھی کہ ایک لمحے کو تعجب ضرور ہوا کہ سچ بولنے والے سے اس قدر ڈرتی ہے وہ جو اپنے آپ کو سب سے بڑی جمہوریت کہتے ہیں۔ پوری وادی میں ایک کرفیو لگا دیا گیا، انٹرنیٹ ایکسس بند کر دیا گیا، ان کی میت زبردستی ان کے گھر والوں سے چھین لی گئی۔ اسی دوران ان کے اہل خانہ پر تشدد بھی کیا گیا۔ سید علی گیلانی کی خواہش یہ تھی کہ ان کو کشمیری شہداء کے قبرستان میں دفن کیا جائے، مگر بھارتی فوج نے زبردستی ان کی تدفین پورے جبر کے ساتھ دوسرے قبرستان میں کر دی۔ صرف ان کی بیوی اور بچوں کو تدفین میں شرکت کی اجازت دی گئی۔ وہ تمام لوگ جیسے اطلاع آئی گیلانی صاحب کی اس دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں، بڑی تعداد میں لوگوں نے کوشش کی کہ وہ ان کی ریزیڈنس تک پہنچے۔ بہت سے لوگوں نے ہمیں بھی میسیجز کیے، بہت سے لوگوں نے ہمیں پکچرز بھیجی کہ کس طریقے سے رستوں کو بلاک کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک خوف و ہراس تھا ہر طرف بھارت کے اندر، جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ یہ تھی جو لارجر دین لائف شخصیت تھی سید علی گیلانی صاحب کی۔ نہ صرف اپنی زندگی میں وہ ایک خوفزدہ کرتے رہے ایک بہت بڑی سرکار کو جو اب جبر کی علامت بن چکی ہے، بلکہ اپنی موت میں بھی ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ جیسے میں نے کہا، پاکستان کا اپنا غم ہے، پاکستان کی ہر سطح پر اس پہ افسوس کا اظہار کیا گیا ہے۔ آج صدر پاکستان عارف علی صاحب نے کیا کہا، لیٹس واچ اٹ۔ ہندوستان اتنی ساری حرکتوں کے ساتھ اپنے اندر آگ لگا رہا ہے، اس کو ساری مائنورٹیز کے ساتھ جو اس کے کرتوت ہیں وہ ایسے ہی ہے جیسے خوشونت سنگھ نے اپنی کتاب دی اینڈ آف انڈیا میں لکھا تھا کہ اس کو باہر والوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی اپنے آپ کو ان حرکتوں کے ساتھ تباہ کرے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ فیصلہ کن گھڑی بہت عرصے سے چل رہی ہے، جو ہم سے وعدے کیے گئے تھے وہ پورے نہیں کیے گئے، اور اقوام متحدہ کی ساکھ پر بھی بہت بڑا اثر اس بات کا ہے کہ پاکستان نے بھروسہ کیا، ورنہ پاکستان اس کو آزاد کرا چکا ہوتا۔ عاطی صاحب نے دیکھا کہ آزاد کشمیر کے بیرسٹر سلطان چودھری نے بھی یہ کہا کہ سید علی گیلانی کی موت رائے گاہ نہیں جائے گی۔ لیٹس واچ۔
مقبوضہ کشمیر کے عوام ہیں وہ 9 لاکھ فوج سے برسر پیکار ہیں، اور بھارت کی جو فوج کی توپ و تفنگ ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کے جذبہ حریت کو نہ دبا سکی ہے اور نہ دبا سکے. اقوام عالم نے کچھ انٹرسٹ لیا ہے، ان کو زیادہ لینا چاہیے، ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بھارت اور پاکستان دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں. آپ نے نہ صرف افسوس کا اظہار کیا بلکہ جو بھارت نے ہتھ کنڈے استعمال کیے ہیں ان کی پرزور کانڈمنیشن کی ہے. لیٹس واچ دی فارن منسٹر. The way his house was encircled, everybody knows that there would have been a huge namaz-e-janaza for him, and the Indian forces were too scared to even allow that. سید علی گیلانی صاحب آج ہم میں موجود نہیں ہیں، لیکن ان کی مہک جو ہے پوری وادی میں، کشمیر کی وادی میں ہمیشہ وہ ان کی مہک رہے گی. مجھے یقین ہے کہ نوجوان نسل تجدید عہد کرے گی اور اس مشن کو جاری کون رکھے گی. ہیں یہ سید علی گیلانی؟ کیوں بھارت سرکار اتنی پریشان؟ کیوں اتنی تکلیف؟ کیا وجہ ہے کہ ہر پاکستانی کا دل دھڑک رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ وہ عزم کی چٹان؟ آج سب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہیرو ہے تو سید علی گیلانی. لیٹس واچ رپورٹ. کشمیر کی جدوجہد آزادی کی علامت سید علی گیلانی کشمیر کے سوپور قصبے میں 29 ستمبر 1929 کو پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم سوپور میں حاصل کرنے کے بعد وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے اورینٹل کالج لاہور چلے گئے. اس وقت بر صغیر میں آزادی کی تحریک جاری تھی. سید علی گیلانی جماعت اسلامی کے بانی مولانا مودودی کے خیالات اور علامہ اقبال کی شاعری سے بے حد متاثر تھے. انہوں نے علامہ اقبال کی فارسی شاعری کا ترجمہ بھی کیا ہے. وہ 12 کتابوں کے مصنف تھے. بھارتی مظالم کے خلاف کشمیری نوجوانوں کی مزاحمتی تحریک کے بہت بڑے حامی تھے. ان کا نظریہ تھا کہ مسئلہ کشمیر تقسیم ہند کا نامکمل ایجنڈا ہے. یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ سحر قریب ہے اور ہم انشاءاللہ بھارت کے جبری قبضے سے آزادی حاصل کریں گے. سید علی گیلانی نے بھارتی قبضے کے خلاف جدوجہد کا آغاز جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے کیا. انہوں نے نظریاتی اختلافات کے باوجود تمام کشمیری رہنماؤں کو حریت کانفرنس کے جھنڈے تلے جمع کرنے میں اہم کردار ادا کیا. کشمیر کی آزادی پر ان کا موقف دو ٹوک تھا. وہ کشمیر کے پاکستان کے ساتھ الحاق کے حامی تھے، اسی لیے بھارتی حکومت انہیں اپنا بدترین دشمن سمجھتی تھی. سید علی گیلانی کو بھارتی فوج نے تقریباً 11 سال سے مسلسل گھر کے اندر نظر بند کر رکھا تھا. آزادی کشمیر کے لیے ان کی خدمات کے پیش نظر حکومت پاکستان نے پچھلے سال سید علی گیلانی کو سب سے بڑے سویلین اعزاز نشان پاکستان سے بھی نوازا تھا. آج سید علی گیلانی کشمیر کی آزادی کا خواب دل میں لیے وادی جنت نظیر کی مٹی تلے سو چکے ہیں. بھارت کی ظالم افواج سید علی گیلانی کی نماز جنازہ اور تدفین کی بھی اجازت نہیں دی. مانا کہ ان کی ریزسٹنس ان کے لیے ایک مسئلہ تھی، مانا کہ ان کی سچائی ان کے لیے ایک مسئلہ تھی، لیکن سید علی گیلانی کی میت سے، ان کے جنازے سے بھارت کو کیا خطرہ تھا؟ جی بہت شکریہ. سید علی گیلانی صاحب کا جو احترام تھا پوری دنیا میں ہے، جہاں کشمیری بستے ہیں، اہل پاکستان کے اندر ہے، لیکن کشمیر کا بچہ سید علی گیلانی کے مشن کے ساتھ وابستہ ہے. اور درمیان میں اس 11-12 سال کی نظر بندی کے دوران اکا دکا ایسے واقعات ہوئے جبکہ سید علی گیلانی کو شہداء کے جلسوں میں شرکت کرنے کا موقع ملا تو پابندیوں کے باوجود لاکھوں لوگ وہاں پر امڈ آئے. اور اس موقع پر بھی ان کو خطرہ تھا کہ اگر وہ اجازت دے دیتے، جیسے کہ ان کی خواہش تھی اور وصیت تھی کہ مزار شہداء میں ان کی تدفین ہو، اور ظاہر ہے کہ اس صورت میں پوری وادی سے لاکھوں لوگ جو ہے وہ وہاں پر جمع ہوتے، اور نہ صرف وہاں بلکہ اس طرف بھی آزاد کشمیر کے لائن آف کنٹرول کی اس طرف بھی لوگوں کے جذبات تھے. رات سے مسلسل لوگ جو ہیں وہ نوجوان بالخصوص وہ پوچھ رہے تھے کہ کوئی ایسی سبیل ہو کہ ہم جو ہے وہ اس طرف مارچ کریں اور جائیں. تو اس خطرے کے پیش نظر اپنی اس سے کمزرفی کا مظاہرہ کیا اور اپنی نام نہاد جمہوریت اور سیکولرزم کو انہوں نے بے نقاب کیا. اور گیلانی صاحب ساری زندگی ان کی جدوجہد، ان کی
ان کی قید و بند کی صحبتیں، اسمبلی کے پلیٹ فارم سے ان کی جدوجہد اور تحریر اور تقریر اور مسلسل جود مسلسل ان کی ہے. انہوں نے بھارت کے مظالم کو بے نقاب کیا اور آخر میں جاتے جاتے بھی وہ بھارت کے مکروہ چہرے سے جمہوریت اور سیکولرزم کا جو نقاب تھا اس کو انہوں نے اتارا اور اپنی ایک اس خوف جو کہ اس وقت بھارت کو، اس لیے کہ بھارت کشمیر کے اندر ریت کے ڈھیر پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو معلوم ہے ان کی حقیقت کیا ہے. محض طاقت کی بنیاد پر اور بندوق اور سنگین کے اس دباؤ کی بنیاد پر انہوں نے ایک قوم کو یرغمال بنایا ہوا ہے. اور گیلانی صاحب نے جس طرح سے اپنے اس مشن کو منتقل کیا ہے، اب تیسری نسل ہے جو کہ وہاں پر الحمدللہ ان کے مشن سے وابستہ ہے. برہان وانی جیسے نوجوان دنیا نے دیکھے کہ کس طرح سے انہوں نے جو ہے کہ ان کا خلا پر ہو جائے گا. آپ مطمئن ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ بہت سارے نوجوان ہیں جو کہ ان کی جگہ لے سکتے ہیں یا ایک وائڈ ہوگا اب؟ دیکھیے گیلانی صاحب کی شخصیت، وہ راتوں رات تو وہ مقام اور رتبہ نہیں کسی کو حاصل ہو سکتا. گیلانی صاحب کو جو مقام ملا وہ ایک جدوجہد استقامت کے نتیجے میں ملا، اور جو بھی گیلانی صاحب کے اس خلا کو پر کرے گا اس کو گیلانی صاحب کے اسی کردار کا اس کا احیا کرنا پڑے گا. البتہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ گیلانی صاحب کا جو مشن ہے، یعنی جس طرح سے کل سے بھارت نے کیا ہے، اس کے نتیجے میں جو غم و غصہ ہے کشمیر کے نوجوانوں کے اندر، ان کی تحریک الحمدللہ پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ، یہ جو بھارت کی خواہش ہے کہ وہ پابندیوں سے، قید و بند سے اور کرفیو سے اس تحریک کا رستہ روکے گی، تو گیلانی صاحب کا مشن انشاءاللہ پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ اپنی منزل کی طرف روانا ہوگا. بہت شکریہ. پرائم منسٹر نے ٹویٹ کی، باقی لوگوں نے افسوس کیا. ہمارا پرچم سرنگو ہے. کشمیر میں 3 دن کا سوگ، پاکستان میں 1 دن کا سوگ. یہ جو رشتہ ہے پاکستان کا سید علی گیلانی صاحب سے آن گورنمنٹ لیول، آن پبلک لیول، ذرا اس کو سمجھائیں یہ کیا رشتہ ہے؟ یہ نظریے اور عقیدے کا رشتہ ہے. یہ جو گیلانی صاحب کا موقف تھا، جس طرح سے اچھا شکریہ. اچھا، تو دیکھیں بات یہ ہے کہ میں 2 چیزیں یہاں پہ بیان کرنا چاہوں گا جو کل سے جو میرے دیکھنے میں آئیں. ایک تو کل رات کو میں ایک انڈین ٹاک شو میں بیٹھا ہوا تھا اور پروگرام کے اختتام میں ایک آپ کی کلپس آپ جاتے رہتے ہیں، ان کو ٹیکل کرتے رہتے ہیں، ان کا بس چلے تو ہر پاکستانی کو مکے مار کے بھیجتے ہیں آپ. دیکھیں وہاں پہ جانا تو میں جو ہے وہ ایک جو ہے نا وہ جہاد ہی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا بیانیہ جو ہے اس کو پیش کرنا چاہیے اسٹرانگلی. پر جو چیز میں آپ کو آج بتانا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ کل اس شو کے آخر میں ایک بھارتی پارٹیسپینٹ جو اس میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بڑا ایگرلی ریکویسٹ کی اینکر پرسن سے کہ میں ایک بریکنگ نیوز دینا چاہتا ہوں، اور ان کے چہرے پہ بڑی خوشی سی تھی اور اینکر نے ان کو اجازت دی، اور ہم لوگ بھی تھوڑے سے سرپرائز تھے کہ کیا یہ بریکنگ نیوز دینا چاہتے ہیں جو کہ اس وقت ڈسکشن ہو رہی ہے افغانستان کے حوالے سے. تو انہوں نے کہا جی آئی گاٹ دس نیوز ناؤ دیٹ سید علی گیلانی از ڈیڈ. اور اس کے بعد انہوں نے تھوڑا سا ایک جسے کہتے ہیں خوشی اور تمسخر سے اس بات کو مزید تھوڑا سا ایکسپلین کیا. آلدو اینکر ریمینڈ سوبر، اس نے نہیں اس پہ زیادہ کیا، لیکن اس پارٹیسپینٹ. تو یہ بیسیکلی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے جو بات ہو رہی تھی کہ انڈیا کے اندر سید علی گیلانی ان کے لیے ایک خوف کی علامت تھی. اگر ان کو گھر میں 11 سال تک اگر نظر بند رکھا گیا تو یہ اس خوف کی علامت کو ظاہر کرتا ہے. اگر ان کے مرنے کے بعد بھی، اس دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ اتنے خوف زدہ تھے کہ ان کی جنازے کے اوپر ان کو اتنی ریسٹرکشنز لگانی پڑی، تو یہ بھی ان کی خوف کی ایک علامت ہے. اور اس خوف کے پیچھے جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ سید علی گیلانی کوئی اپنی زندگی جی کر اور کوئی مقصد جو تھا ان کا وہ اپنے ساتھ نہیں لے گئے. وہ مقصد وہ پاکستان کے اندر بھی انسپریشن کے لیے چھوڑ گئے ہیں اور وہ کشمیر کے اندر بھی چھوڑ گئے ہیں، جسے کشمیر کی یوتھ بھی اور پاکستان کی یوتھ بھی جو ہے. آپ کو کیا لگتا ہے واٹ از نیکسٹ فار کشمیر ناؤ؟ بہت بڑا لاس، لیکن آگے کیا ہوگا کشمیر کی سٹرگل میں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جو گیلانی صاحب تھے انہوں نے جو اقبال کا جو ہمارا دو قومی نظریہ جو ہم نے جس کی بنیاد پہ یہ ملک بنایا اور جو اقبال کی شاعری تھی اور جو ان کے میسج تھے ان کا جو ایک سمجھ لیں وہ ایک آگ تھی جو ان کے سینے میں تھی اور انہوں نے وہ آگ جو ہے وہ اور نوجوانوں کے سینوں میں بھی آگے ٹرانسفر کی اور میں اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ ظاہر ہے ان کا خلا پورا دیکھیں جو انسان اس طرح کا اتنا بڑا آدمی ہوتا ہے اس کا خلا پورا نارملی کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 1000 علی گیلانی اور پیدا کرے کشمیر میں 1000 نہیں 1 لاکھ بلکہ اس سے بھی زیادہ کیا کہتے ہیں پیدا کرے اور جو ان کا نظریہ تھا اور جو ان کا آبجیکٹیو تھا وہ آگے چلتا رہے گا اور وہ جو ہے وہ آگ اور وہ دیا جو اقبال نے شروع کیا اور جو ہمارے آباء و اجداد نے شروع کیا وہ جو ہے وہ آبجیکٹیو آگے چلتا رہے گا اور اس خطے کے تمام مسلمان چاہے وہ کشمیر کے ہوں پاکستان کے ہوں چاہے وہ کسی بھی سب کانٹیننٹ کے کہیں کے بھی مسلمان ہوں ان کی عزت اور آبرو کی پروٹیکشن کرنا ہمارا فرض ہے ایز اے پاکستانی بھی ہمارا فرض ہے ایز اے مسلم بھی ہمارا فرض ہے اور یہی بات جو ہے وہ علی گیلانی صاحب نے بھی کی کشمیریوں کے لیے اور ان کی بڑی قربانیاں ہیں مطلب آپ دیکھیں ایک پوری سٹرگل ہے اس میں کوئی مطلب وہ نہیں ہے ایک یو ٹرن نہیں ہے ایک جگہ وہ لرزے نہیں اور اتنے خوفناک قسم کے لوگوں ایک سمجھ لیں آپ ہندوستان کا اسٹیبلشمنٹ کا مقابلہ کیا نہتے ہو کے یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے یہ ان کے اوپر ان کی جان کو خطرہ ان کی کیا کہتے ہیں فیملی کو خطرہ ان کے ساتھ بڑی زیادتیاں کی گئی جیسے بتایا آپ نے 11 سال ان کو نظر بند کیا گیا تو ظاہر یہ تینوں جماعتوں کے میرے مہمان آج یونانیمسلی اس بڑی شخصیت کو سلوٹ کر رہے ہیں یونانیمسلی ہم اکٹھے ان کو سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں جب ہم ان کو ساتھ ساتھ ان کو ایک قسم کا ہم انہیں گڈ بائی بھی کہہ رہے ہیں سو یہ بات بھی سبھی مان رہے ہیں کہ کشمیر کی سٹرگل جس میں انہوں نے پوری جان ڈالی وہ چلتی رہے گی آج سید علی گیلانی ہم میں نہیں ہے مگر ان کا میسج وہیں پر موجود ہے بٹ having said that ایک بہت بڑا لاس ہے سید علی گیلانی کے حوالے سے دیکھیے یہ رپورٹ then we'll take a break. سید علی گیلانی کشمیر کی تحریک آزادی کی ایک ایسی شمع تھے جس کی روشنی میں کشمیری نوجوان بھارتی مظالم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ان کی ساری زندگی پاکستان کی محبت سے سرشار دکھائی دیتی ہے وہ ببانگ دوہل اپنے آپ کو پاکستانی کہتے تھے بھارتی میڈیا ان کے خلاف ملک دشمنی کا پروپیگنڈا کرتا رہا مگر وہ اپنے موقف پر ڈٹے رہے جب بھی کسی نے ان سے بھارت کے حوالے سے سوال پوچھا تو انہوں نے چھاتی ٹھونک کر کہا کہ وہ بھارتی نہیں ہے I am not Indian. We are under occupation. کوئی ڈر نہیں ہمارا جو کاز ہے وہ بہت مقدس کاز ہے یہی وجہ ہے کہ بھارت ان کے جذب خاکی سے بھی ڈرتا رہا زندہ علی گیلانی تو بھارت کے لیے موت تھے مگر آج ان کے بے جان جسم سے بھی مودی سرکار خوف کا شکار نظر آئی سید علی گیلانی نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ تمام کشمیریوں کو پاکستانی کہتے تھے ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا ہم پاکستانی ہیں ہم پاکستانی ہیں مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بعد جب بھارتی فوجیوں نے ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور ان کے گھر کے دروازے زبردستی بند کر دیے تو انہوں نے بھارتی سرکار کو مخاطب کر کے جو کچھ کہا اس کی گونج ساری دنیا میں سنائی دی تھی کھولو ہم کوئی اڑ کر تھوڑے ہی جائیں گے اڑ کر ہم دوڑے نہیں جائیں گے تمہاری جمہوریت کا جنازہ نکل رہا ہے آج بھی جب بھارتی سرکار نے ان کے اہل خانہ سے زبردستی ان کی میت چھین لی اور ان کے جنازے کو لے جا کر حیدر پورہ قبرستان میں طاقت کے زور پر دفنا دیا تو یہ دراصل سید علی گیلانی کے جنازے سے خوف زدہ مودی سرکار نے خود اپنی جمہوریت کا جنازہ نکالا ہے تمہاری جمہوریت کا جنازہ نکل رہا ہے ویلکم بیک ایک اور بہت اہم مسئلہ قومی حکومت کا ہے شہباز شریف صاحب نے کہہ تو دی اس کے بعد اس کو بہت زیادہ کلیریفائی بھی کرنے کی کوشش کی گئی لیکن بہرحال ان کی کہی ہوئی بات کی ریپرکشنز موجود ہیں مسلسل اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے شہباز شریف صاحب کی اس سٹیٹمنٹ کے حوالے سے کل ہی ہم نے مریم اورنگزیب صاحبہ سے پوچھا انہوں نے کیا کہا لیٹس واچ ہر شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی تھی
جس وقت وہ کراچی میں انہوں نے یہ بات کی، اور میں آج مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ بھی تھی جب کورٹ میں انہوں نے بات کی، مس انڈرسٹینڈنگ کا فقدان جو ہے وہ میڈیا کے حلقوں میں ہے، شہباز شریف اور مریم نواز میں نہیں ہے۔ حکومت کا موقف بڑا واضح ہے۔ حکومت نے کہا کہ ہم قومی حکومت کو تو کسی صورت بھی قبول نہیں کرتے، لیکن قومی مفاہمت پہ بات ہو سکتی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ پی ٹی آئی کے اوپر بڑے عرصے سے اب اس بات کی مسلسل الزام لگ رہے ہیں کہ وہ سب کو مل بیٹھ کر بات مختلف معاملات پر نہیں کر پا رہے ہیں۔ گورنمنٹ اس کا سارا الزام اپوزیشن کو دیتی ہے۔ کچھ پولیٹیکل اینالسٹ کا خیال یہ ہے کہ کیونکہ وہ خود گورنمنٹ میں ہے، اس لیے زیادہ جو بار ہے اس معاملے کا وہ انہی کے اوپر آتا ہے۔ مگر آج انٹیریئر منسٹر نے شہباز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹ کے حوالے سے کیا کہا، لیٹس واچ اٹ۔ حکومت جو ہے خواب دیکھنے کی بات ہے جس کی تعبیر انشاءاللہ وقت آ رہا ہے، آنے والا ہے، اپوزیشن کو حکومت سے بات کرنی پڑے گی اور ہمارے دروازے بھی بند نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ لانگ مارچ کا وقت نہیں ہے۔ نے یہ سوال پوچھا، ان کا خیال تھا کہ قیادت کا اگر فقدان ہو تو پھر ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ایم ایل این کی کئی اسٹیٹمنٹ خود پی ایم ایل این کے اپنے اندر جو لیڈرشپ کی ایک دوڑ ہے اس کا نتیجہ ہے اور کنفیوژن وہاں پر موجود ہے۔ لیٹس واچ ڈاکٹر بابر آباد۔ وہ کہہ رہے ہیں جو وہ بھی ماورائے آئے لکھا ہوا ہے نیشنل کنسنسس گورنمنٹ، دیر از اے ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے۔ ان کی عادت ہے یہ نیشنل کنسنسس کے نام کے اوپر، جنرل جیلانی کی کابینہ سے انہوں نے اپنی سیاست شروع کی تھی، پھر غداری کی انہوں نے محمد خان جنیجو کے ساتھ، اور غداریوں کی پوری تاریخ ان کی لکھی ہوئی ہے، کسی کے ساتھ یہ نہیں چل سکتے۔ نیشنل کنسنسس کیا ہوتا ہے؟ جمہوریت میں کس جگہ نیشنل کنسنسس کی کوئی گورنمنٹ بنتی ہے؟ جس ملک کی وہ ساتھ سے مثال لے رہے ہیں وہاں بھی آئی ہی نہیں ہے، وہاں پہ گورنمنٹ ہی نہیں ہے، وہاں اشرف غنی بھاگا ہوا ہے نیشنل کنسنسس، اس لیے وہاں پہ ہو رہا ہے۔ شیخ رشید صاحب نے کہا کہ قومی حکومت کو چھوڑیے، قومی مفاہمت پہ بات ہو سکتی ہے، اور آخری 2 سال ہیں اس کے بعد الیکشن کی طرف جانا ہے، کیا ہم قومی مفاہمت کی طرف جاتا ہوا دیکھ سکتے ہیں اپوزیشن کو اور گورنمنٹ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ابھی اس وقت تو کوئی ایسے ماحول نہیں ہے جس کے اندر کوئی جو ہے جو اس طرح کی یہ مفاہمت کی بات کر رہے ہیں وہ ہو، اور مفاہمت جو ہے وہ کس چیز پہ حکومت کے ساتھ کیا جائے۔ جو کچھ 3 سال ہو چکے ہیں جو اس ملک کے ساتھ ہوا ہے وہ سارا پاکستان جو نکالا، فورن پالیسی کا جنازہ نکال دیا، تو اب پیچھے اب مفاہمت جو ہے وہ، اور خاص طور پہ آپ دیکھیں نا شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ ان سے کیا مفاہمت ہوگی، وہ تو طاقت کے پجاری ہیں۔ یہ آپ یقین کریں یہ ایسے لوگ ہیں ان کا کوئی نہ رنگ ہے، نہ نسل ہے، نہ کوئی زبان ہے، یہ جدھر ان کو چڑھتا ہوا سورج نظر آتا ہے اس کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ شیخ رشید صاحب نے یہ بھی کہا کہ وہ نیکسٹ الیکشن نہیں لڑیں گے، بٹ اینی وے یو ہیو یور اوپینین، آپ ضرور دیں، لیکن میں سب موجود نہیں۔ میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں وہ شیخ رشید صاحب کی جو بات ہے اس کی 2 ٹکے کی بھی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ یہ 10 دفعہ باتیں کر قصیدے پڑھتے تھے میاں محمد نواز شریف صاحب کے، یہ کہتے تھے کہ میں جہاں ان کا پسینہ گرے گا میں خون گراؤں گا اپنا۔ تو یہ اس طرح کے کیا کہتے ہیں شاطر لوگ ہیں، ان کو ہمارے ملک کی سیاست کے اندر جو ہے ان کو ایسے لوگوں کو نکالنا چاہیے ہم اپنی ملک کی سیاست ہے، لیکن انفارچونیٹلی یہ کچھ لوگ ان کو استعمال کرتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے اور یہ استعمال ہو جاتے ہیں۔ میں ذرا جواب میں گزارش سن لیں، جو آپ کو لگتا ہے کہ وقتی طور پر آئے اس پہ کوشچن ہونا چاہیے، لیکن کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی نہیں کرتی۔ میں اس کا بھی دیکھیں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ اگر پولیٹیکل پروسیس چلے گا تو پولیٹیشنز آٹومیٹکلی بہتر ہوتے جائیں گے۔ اگر پولیٹیکل پروسیس جو ہے نیچرلی نہیں چلایا جائے گا، اس کے اندر انجینئرنگ ہوگی تو مسائل ہوں گے، ایک بات۔ دوسری بات جو ہے دیکھیں یہ قومی مفاہمت یا قومی حکومت جو ہے وہ اس وقت ملک کا مسائل نہیں ہے۔ ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ آٹا 70 روپے کلو ہے، چینی 110 روپے کلو ہے، نوکریاں نہیں ہیں۔ جو لوگ پہلے 20,000 25,000 روپے پہ اپنا گھر چلاتے تھے وہ گھر نہیں اپنا چلا سکتے۔ یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ سارے پاکستان کے مسائل حل ہو گئے ہیں، دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، تو اب جو ہے وہ اس طرح کی یہ مسلم لیگ نون کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر کیا کہتے ہیں سیاست کر لیتے ہیں۔ بھائی آپ جو اس ملک کے ایکچول مسائل ہیں ان سے لوگوں کی کیا کہتے ہیں آنکھیں ادھر ادھر نہیں کر سکتے۔ ایکچول مسائل
اس ملک کا یہ ہے کہ نان ریپرزنٹیٹیو گورنمنٹ جو ہے وہ اس ملک کے اوپر مسلط آتا، جس کی وجہ سے پچھلے 3 سال میں ملک کی اکانومی کا جنازہ نکل گیا ہے. 2 کروڑ لوگ خطۂ غربت سے نیچے چلے گئے. مریم اورنگزیب صاحب نے بھی کلیریفائی کیا، ابھی سینیٹر صاحب بھی کلیریفائی کرے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے جو پیشکش کی تھی وہ یہ تھی کہ جہاں آپ سے کام نہیں ہو رہا تو پھر مل کے کام کر سکتے ہیں، یا ان کلیئر ورڈز مریم اورنگزیب سیڈ کہ جب ہماری گورنمنٹ آئے گی تو ہم اوپن ہوں گے بیسٹ مین فور بیسٹ جاب. آپ لوگ اس کو قومی مفاہمت کیسے سمجھ رہے ہیں؟ فریہ، میں آپ کی اجازت سے 3 چیزوں کی تشریح کرنا چاہوں گا. ایک قومی مفاہمت، ایک قومی حکومت، اور اس کے علاوہ جو میرے بھائی ڈاکٹر افنان نے حکومت کی پرفارمنس کے حوالے سے، اس کو بھی میں مختصراً اس کو جواب دینا چاہوں گا. تو سب سے پہلے تو قومی مفاہمت. قومی مفاہمت کیا ہوتی ہے؟ آئین کے اندر 2 کردار اپنا کام کرنا ہوتا ہے، اپنی پرفارمنس دینی ہوتی ہے، اور اپوزیشن کا کام ہوتا ہے مثبت تنقید. اس میں قومی مفاہمت کا کیا ٹرم ہے؟ قومی مفاہمت ہاں ہو سکتی ہے ایک قوم میں اکانومی پہ ہو سکتی ہے، جیسے شہباز شریف صاحب نے شروع میں کہا تھا مصداق معیشت کر لیں. رائٹ. انفارچونیٹلی ہم ایک ٹیکنیکل ایشو ہو رہا ہے. مجھے اجازت دے دیں صاحب، میں آپ کے پاس واپس آ رہی ہوں. معذرت، ایک کوئک بریک پہ جا رہے ہیں، ٹیکنیکل ہیکپ ہو رہی ہے، اس کو سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں. ویل بی رائٹ بیک ان 2 منٹس. ویلکم بیک. احمد جواد صاحب، آپ بات مکمل کر لیجیے. آپ نے کہا آپ سمجھانا چاہتے ہیں ڈیفینیشن قومی مفاہمت کے حوالے سے. جی، تو فریحہ میں بریک سے پہلے قومی مفاہمت کی میں ایک بات کر رہا تھا کہ اس کو ایک ایسے طریقے سے پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے کہ کوئی بہت بڑا کوئی ویکیوم ہے. دیکھیں، اپوزیشن کا کام ہے مثبت تنقید کرنا، کرتے رہیں وہ. اگر وہ کوئی احتجاجی تحریک بھی چلاتے ہیں، یہ بھی ان کا ایک کانسٹیٹیوشنل، ان کا آئینی، ان کا جمہوری حق ہے کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ قومی مفاہمت سچ کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے. ایک پارلیمنٹ موجود ہے جہاں پہ اپوزیشن بھی ہے، حکومت بھی ہے. آپ وہاں پہ بھی ڈسکس کر لیں، ڈیبیٹ کر لیں، ڈیلیبریٹ کر لیں، آرگو کر لیں، اور وہیں پہ مختلف اوپینین سامنے آ جاتی ہیں. دوسری چیز جو تھی وہ قومی حکومت کے حوالے سے جو بات ہے، دیکھیں آئین کے مطابق ایک ہی قومی حکومت ہوتی ہے جو الیکشن کے ذریعے حکومت میں آتی ہے. وہی قومی حکومت ہے، اس کے علاوہ کوئی اور قومی حکومت نہیں ہے. اس کے علاوہ قومی حکومت کے جو لوگ آئیڈیاز دیتے ہیں وہ غیر آئینی آئیڈیاز ہیں، ان کا آئین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. آپ نے حکومت میں تبدیلی کرنی ہے، وہ صرف الیکشن سے آئے گی، اور اس کے نتیجے میں جو حکومت آتی ہے میں اس کو قومی حکومت سمجھتا ہوں. تیسری لینا ہے، لیکن سینیٹر صاحب اگر مجھے کوئکلی بتا دیں کہ شہباز شریف صاحب نے جب یہ کہا تھا کہ قومی حکومت، تو آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ بغیر الیکشن کی حکومت کہہ رہے تھے؟ نہیں، دیکھیں ہمارا یہ اوپینین اس میں جو انہوں نے کہا تھا وہ یہ کہا تھا کہ اگر مسلم لیگ نون کی جو ہے وہ جیت جائے تو ہم جو ہے بیسکلی تمام پارٹیوں کی مل کے حکومت بنا سکتے ہیں سوائے اپارٹ فرام پی ٹی آئی. یہ تھا ان کا جو بیسکلی وہ کہنا چاہتے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ ہم پیپل پارٹی کو بھی آن بورڈ کر سکتے ہیں، اور اس کی پی ڈی ایم کی جماعتیں ان کو آن بورڈ کر سکتے ہیں. یہ ہمارا اور یہ ایک بیسکلی پاسنگ کامنٹ تھا. جماعت اسلامی کو بھی بالکل لے سکتے ہیں. جماعت اسلامی والے ہمارے بڑے بھائی ہیں، ہمارے قریبی بھائی ہیں، آئیڈیالوجیکلی ہم الائنڈ ہیں ان کے ساتھ. فریہ، آپ ان کو خواب دکھانے میں ہیلپ کر رہی ہیں. ہم تو رات کو خواب دیکھ رہے ہیں، اور خواب دیکھنے میں کوئی پابندی نہیں ہے، آپ بے شک ان کو دکھائیں. ہم تو رات کو خواب دیکھ رہے ہیں، آپ تو دن میں بھی دیکھتے ہیں. سینیٹر صاحب نے اس قومی حکومت کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ یہ میں تو کشمیر کے تناظر میں بات کروں گا کہ کشمیر کے اندر جو صورتحال ہے، کشمیری اس وقت حالت جنگ میں ہے. اور جس طرح گیلانی صاحب کے اس واقعے پر آپ نے دیکھا ہے پورا منظرنامہ، اور آزاد کشمیر ہو یا مقبوضہ کشمیر ہو، ابھی کچھ دنوں سے لائن آف کنٹرول پر سیز فائر ہے، ورنہ دونوں خطے ہمارے حالت جنگ میں ہیں. تو کشمیری ہونے کے ناطے ہماری خواہش ہے کہ پاکستان کے اندر استحکام پیدا ہو، جمہوری استحکام پیدا ہو،
اور یہ جو ہم پارلیمنٹ کے اندر دنگا فساد دیکھتے ہیں یا ٹاک شوز میں جس طرح سے ہمارے سیاسی زعما ایک دوسرے کے گلے پڑتے ہیں، تو اس سے ہمارے دل بڑے رنجیدہ ہوتے ہیں. اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سیاسی قائدین کو کسی ضابطہ اخلاق پہ اتفاق کرنا چاہیے، اور جو بھی قومی مسائل ہیں، جہاں پر بھی جمہوری نظام ہے، انتخابات ہوتے ہیں، جہاں پر پارلیمنٹس ہیں، تو اس میں ریاستیں اور حکومتیں اور قیادتیں اپنے جو مسائل ہیں ان کی ترجیحات تعین کرتی ہیں، اور اس میں وہ دیکھتی ہیں کہ کون سے ایسے عام مسائل ہیں جس میں کہ نہ صرف پارلیمانی جماعتیں بلکہ ساری قوم اور سول سوسائٹی کو آن بورڈ کرنا ضروری ہے، وہ اس کا اہتمام کرتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے، اس میں بھی اس وقت ہندوستان کے اعضاء میں کشمیر میں جس طرح سے ایک حالت جنگ ہے، یہ افغانستان میں ایک نیا منظرنامہ بن رہا ہے. تو ان سارے حالات کے حوالے سے پاکستانی قیادت کی بڑی ذمہ داری ہے کہ جو بھی مواقع پیدا ہو رہے ہیں یا چیلنجز ہیں، ان سے عہدہ برا ہونے کے لیے ایک قومی اتفاق رائے پیدا کریں. یہ بطور کشمیری ہماری خواہش ہے. سینیٹر صاحب اینڈ جواد صاحب، فرسٹ ٹو یو سینیٹر صاحب، کشمیر کے ایشو پہ تو نیشنل کنسنسس ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں کشمیر جو ہے اس کے اوپر تو ہمارا نیشنل کنسنسس آلریڈی ہے، اور وہ یہی ہے کہ کشمیر جو ہے وہ اس کو ایک پلیبیسائٹ کے تھرو کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ علاقہ کرنا ہے، انڈیپینڈنٹ ہونا ہے یا ہندوستان کے ساتھ علاقہ کرنا ہے. اس کا پلیبیسائٹ جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کے مطابق جو ہمارے آلریڈی ہے اس کے مطابق. آپ اس کو ویلکم سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے اوپر اپوزیشن بھی یہ کہہ رہی ہے، سب بھی کہہ رہی ہے، پھر آپ لیڈ کریں، ایوریبڈی از ود یو. بالکل فریحہ، میں سمجھتا ہوں کہ ویسٹرن بارڈر جس طرح سے ہمارے سیکیور ہو گئے ہیں، اور جس طرح سے پاکستان کو ایک اس کو ہم کامیابی کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ ایک پرو انڈین اور ایک امریکن پپٹ گورنمنٹ جو ہے اس کو وہاں سے جانا پڑا.